الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مسلم علیہ الصلاۃ والسلام کی کوفہ آمد، ان کی جنگ وہاں کے لوگوں سے، وہاں کے یزیدیوں سے، ابن زیاد کی فوج سے، اور ان کی وہاں پر شہادت، اور اب اس کے بعد یہ اس ویڈیو کے بعد جناب ہانی شہادت جناب ہانی کے بارے میں آپ کو یہ تھوڑا سا کچھ میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میری پھر التماس ہے کہ جن بچوں نے، جن لوگوں نے، مومنین مومنات نے اس ویڈیو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ اس کو سبسکرائب کر لیں، اور دوسرے بچوں کو بھی، مومنین کو بھی کہیں کہ یہ آل محمد اور پنجتن پاک بارہ امام چہاردہ معصومین کے ذکر کی عبادت کا شرف حاصل کرنے کے لیے یہ چینل بنایا گیا ہوا ہے۔ تو اس کو آپ جلد سے جلد سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں، اور کومنٹس میں آپ جو کچھ چاہیں، پوچھنا چاہیں، لکھنا چاہیں، آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ کی بہت بہت نوازش، بہت مہربانی۔ تو اب جناب ہانی کا ذکر ہوگا، کیونکہ جناب مسلم کو انہوں نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ جناب ہانی نے نفس المحموم میں حبیب الاسیر کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ جناب ہانی ابن عروہ کوفہ کے اشراف میں سے شمار ہوتے تھے اور معروف شیعان آل محمد سے تھے۔ بنی مراد کے سردار تھے۔ آپ کے گرد 4000 شہسوار اور 8000 پیادے مسلح رہتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق جناب ہانی کو شرف صحبت بھی حاصل تھا۔ جناب مولا کائنات جناب علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی آپ شریک رہے تھے۔ 99 برس کی عمر میں جام شہادت نوش کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کو جناب مسلم کے ساتھ جناب ہانی کی خبر شہادت موصول ہوئی تو آپ نے جس طرح جناب مسلم کے لیے دعائے خیر کی، اسی طرح جناب ہانی کے لیے دعائے خیر کی۔ جناب ہانی کے شرف و فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ آپ نے جناب مسلم کو اس وقت اپنے گھر میں مہمان رکھا جب آپ کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور جناب مسلم کی حمایت میں ایسے مسلح آدمی جمع کیے اور ابن زیاد کے سپرد کر دینے سے انکار کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جناب ہانی کو بلایا اور جناب مسلم کا مطالبہ کیا کہ اس کو میرے سپرد کیا جائے۔ جناب ہانی اور ابن زیاد کے طویل مذاکرات میں سے چند ایک جملے ملاحظہ فرمائیں۔ ابن زیاد نے کہا، ہانی، اس وقت تک یہاں سے تو جا نہیں سکتا جب تک عقیل کا فرزند میرے حوالے نہ کر دے۔ جناب ہانی نے فرمایا، بخدا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ تو آل محمد سے ہے، اور اگر آل محمد کے کسی بچہ پر میرا پاؤں ہو اور مجھے پاؤں اٹھانے کو کہا جائے، اور مجھے معلوم ہو کہ میرے پاؤں اٹھانے کے بعد یتیم آل محمد کو شہید کر دیا جائے گا، تو میں اس وقت تک اپنا پاؤں نہ اٹھاؤں گا جب تک میرا سر کا رشتہ میرے جسم سے موجود رہے گا۔ میں تو تجھے قتل کی خاطر اپنا عام مہمان بھی نہ دوں۔ ابن زیاد نے کہا، بخدا تجھے بہرصورت مسلم میرے سپرد کرنا پڑے گا۔ جناب ہانی نے فرمایا، ابن زیاد، تو یقین رکھ کہ اپنا مہمان میرے گھر میں پلا لینے والا اور فرزند رسول کا نائب قتل کے لیے تیرے حوالے کر کے دنیا و آخرت کی ذلت گوارا کرنے کی بجائے میں اپنی جان دے دوں، لیکن جناب مسلم تیرے سپرد نہ کروں گا۔ اگر میں تنہا ہوا اور میرا کوئی بھی معاون نہ ہوتا تو بھی میں ایسا ہرگز نہ کرتا۔ اب تو مجھے معلوم ہے کہ میری قوم میرے ساتھ ہے اور میں تنہا نہیں ہوں، بیمار نہیں ہوں، بلکہ تندرست ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، اگر مسلم نہ دیا تو پھر تجھے موت قبول کرنا پڑے گی۔ جناب ہانی نے فرمایا، میرے ساتھ تجھے اور بھی سینکڑوں مارنا ہوں گے۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تو مجھے اپنی قوم سے ڈراتا ہے؟ اسے ذرا میرے قریب لاؤ۔ جناب ہانی کو قریب لایا گیا۔ اس سنگ دل نے جناب ہانی کے چہرے پر چھڑی مارنا شروع کر دی۔ اتنی چھڑیاں برسائیں کہ جہاں جناب ہانی کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔
اور رخساروں کا گوشت پارا پارا ہو کر چھڑی کے ساتھ اڑنے لگا۔ چہرے سے خون بہ بہ کر کپڑوں اور ریش مبارک پر آنے لگا۔ جب چھڑی ٹوٹ گئی تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے گرفتار کر لو۔ جناب ہانی کو گرفتار کر کے دارالعمارہ کے ایک قید خانہ میں ڈال دیا گیا۔ جناب ہانی کے سسر عمرو ابن حجاج زبیدی کو کسی نے بتایا کہ جناب ہانی شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس اطلاع پر عمرو نے بنی مزہج کو جمع کیا اور مسلح ہو کر دارالعمارہ کے گرد جمع ہو گئے۔ عمرو نے ابن زیاد کو پکار کر کہا، ہم نے بیعت یزید سے انکار نہیں کیا، لیکن ہمارے سردار کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ جب ابن زیاد کو بنی مزہج کا پتہ چلا تو اس نے قاضی شریح کو کہا کہ ہانی کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جائے اور بنی مزہج کو دکھا کر بتا دے کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا، ہانی زندہ ہے۔ قاضی شریح نے لوگوں کو دھوکہ دیا، وہ واپس چلے گئے۔ ابن زیاد نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ہانی کو باہر لے جا کر قتل کر دیا جائے۔ غلام جناب ہانی کو رسن بستہ اس کھلے میدان میں لائے۔ غلام جناب ہانی کو رسن بستہ اس کھلے میدان میں لائے جہاں بیڑیں فروخت کی جاتی تھیں۔ ایک غلام نے ہانی سے کہا، سر آگے بڑھاؤ۔ جناب ہانی نے فرمایا، میں سر کے معاملے میں اتنا سخی نہیں ہوں۔ رشید ترکی نامی اس غلام نے جناب ہانی پر تلوار سے ایک وار کیا۔ جناب ہانی نے عرض کیا، آخری بازگشت اللہ کی طرف ہے، اے اللہ تیری رحمت اور رضا کی خاطر برداشت کر رہا ہوں۔ پھر اس نے دوسرا وار کیا، جناب ہانی کا سر قلم ہو گیا۔ اس کے بعد جناب مسلم اور جناب ہانی دونوں کے پاؤں میں رسی ڈال کر کوفہ کی گلیوں میں پھرانے کا حکم دیا گیا۔ جب یہ لوگ ان دونوں شہداء کو کوچہ در کوچہ پاؤں میں رسی ڈالے پھرا رہے تھے تو حنظلہ ابن مرہ ہمدانی قریب سے گزرا۔ اس نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اور انہوں نے کہا، کیا جرم کیا ہے کہ مارنے کے بعد بھی انہیں سزا دی جا رہی ہے؟ غلاموں نے کہا، خارجی ہیں۔ حنظلہ نے پوچھا، ان کا نام کیا ہے؟ غلاموں نے کہا، ایک مسلم ابن عقیل ہے۔ حنظلہ نے کہا، مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب ہے؟ غلاموں نے کہا، ہاں وہی ہے۔ حنظلہ گھوڑے سے اترا، تلوار نکالی اور کہنے لگا، میرے آقا تیرے بعد زندگی بیکار ہے۔ غلاموں پر حملہ کیا، 14 غلام واصل جہنم کیے، آخر خود شہید ہو گیا۔ بقیہ لوگوں نے جناب مسلم اور جناب ہانی کے ساتھ جناب حنظلہ کی لاش کے پاؤں میں بھی رسی ڈالی اور اس کی بھی تشہیر کرنے لگے۔ جب تھک گئے تو تینوں لاشوں کو جا کر بیرون کوفہ بلا غسل اور کفن دیے بغیر صحرا میں چھوڑ دیا۔ جب تمام لوگ سو گئے تو میسم تمار کی بیوہ اٹھی، ایک ایک لاشا کو باری باری اٹھا کر لائی اور مسجد کوفہ کی بیرونی دیوار کے قریب دفن کر دیا۔ اس وقت جناب میسم کی بیوہ کے علاوہ پڑوس کی وجہ سے اس دفن کا علم صرف جناب ہانی کی زوجہ کو ہو سکا۔ اس کے بعد جناب میسم کی بیوہ نے اسی جگہ ڈیرا ڈال دیا اور ان تینوں لاشوں کی مجاوری کرنے لگی۔ جب اسیران آل محمد کوفہ میں آئے تو اس وقت بھی یہ مخدرہ مجاورسی ہی کر رہی تھی وہاں پر۔ تو یہ واقعات تھے جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے اور جناب ہانی، ان کی عظمت کی نشانی، ان کی جنگ، ان کی وہ سارا کچھ، وہ اہل بیت کے لیے اپنی قربانی، اپنی شہادت سے بھی وہ نہیں گھبرائے۔ حالانکہ ان کی عمر مبارک 99 سال تھی، ایک کم 100 سال۔ تو اس عمر میں بھی وہ آپ انتہائی بہادری اور شیر دلی کے ساتھ اور بڑی وہ حوصلے کے ساتھ انہوں نے ساری زیادتیاں جو ابن زیاد نے اور اس کی فوج نے کی وہ برداشت کرتے رہے اور اہل بیت کی محبت سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ ویڈیو بھی اب اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور کسی انشاءاللہ زیادہ بہترین، وہ بھی جناب آل محمد کے پیار کرنے والے حامی، اور ان کی ویڈیو آپ کو بتائی جائے گی، دکھائی جائے گی۔ تو اس کے ساتھ یہ بھی اختتام کو پہنچتی ہے۔ والسلام۔ بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کے لیے بہت ڈھیروں دعائیں، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، مومنین کو، مومنات کو، جہاں کہیں بھی ہیں۔ اور آپ سے پھر التماس ہے کہ اس ویڈیو چینل کو وزیر علی چوہان کے نام سے یہ بنا ہوا ہے، اس کو یوٹیوب سرچ میں نام لکھیں، آگے جناب غازی عباس علمدار کا پنجے کا نشان آ جائے گا، اس کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان کو کلک کر دیں، اور اس کو لوگوں کو بھی، اپنے مومنین مومنات کو بتائیں کہ یہ آل نبی اولاد علی کے ذکر کی عبادت کا شرف حاصل کرنے کے لیے یہ ویڈیو چینل بنایا گیا ہے، تاکہ ہمارے بچے، مومنین کے بچے اور آل نبی اولاد علی سے عقیدت اور مودت رکھنے والے ان کے بچے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی والسلام، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔